नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 24। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वल मुहसनातु और शादीशुदा औरतें। मुहसनात का लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल होगा। मुहसनातु मुहसनातुन की जमा है। हा स्वात नून इसका रूट है हिसन। हिसन कहते हैं रुकने को, हिफाजत करने को। मुहसनातु वो औरतें जो हिफाजत में हों। किसकी हिफाजत में? या तो वो शादीशुदा हों, शादी के बाद एक औरत महफूज हो जाती है। नंबर 1, शोहर को उसकी शादी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम ले आए। तीसरी है कि इफ़्फ़त के मायनों में, पकीज़गी के मायनों में पाक दामन औरतें। शादी से औरत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और इस्लाम भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हकूक़ देता है। और आज़ाद औरत उस ज़माने में यानी कि उसके हकूक़ थे। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और कौन सी औरतें तुम पर हराम है? पीछे हमने पढ़ा ना, किन औरतों से निकाह नहीं कर सकते, तुम इनसे निकाह नहीं कर सकते। असल में क्यों पढ़ा, क्यों ये पीछे उसके साथ यानी मुतल्लिक है ये आयत भी। कौन कौन सी औरतें हराम है, इसकी पहले तफसीर बताई गई है ना। पहले मुहर्रमात की तफसील बताई गई कि नसब से कौन हराम है, रज़ात से कौन हराम है, ससुराली रिश्तों से कौन कौन हराम है। अब आम औरतें जो पहले शादीशुदा हैं उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। यानी एक औरत अगर किसी एक मर्द के निकाह में है तो जब तक वो तलाक़े बाइना के ज़रिए अलग होकर इद्दत ना गुजार ले या बेवा होने के बाद इद्दत ना गुजार ले, उस वक़्त तक दूसरे मर्द से वो शादी नहीं कर सकती। इसकी तफसील आप पीछे पढ़ चुके हैं। इल्ला मा मालकत ऐमानुकुम, मगर जिनके मालिक बने दाने हाथ तुम्हारे, यानी ग़ुलाम लोंडियाँ। वो कौन है? जो किसी जंग में पकड़ी हुई आएँ, क्योंकि उनका निकाह कैद होते ही टूट जाता है। पिछला निकाह जो है क्या था, जैसे ही वो जंग में आएंगी कैद होके तो पिछला निकाह उनका टूट जाएगा। क्योंकि अरबों के यहाँ बहुत ज़्यादा जंगें हुआ करती थी, तो होता ये था कि जब जंग होती थी तो जंग में माल भी लूटते थे और औरतें भी पकड़ लेते, बच्चे भी पकड़ लेते, ग़ुलाम बना के रखते। इस्लाम ने सारी जंगों को बैन किया। सिर्फ़ एक बुनियाद पर जंग हो सकती थी और वो क्या था? इस्लाम। जंगे बदर है, जंगे उहद है, उनमें मुसलमानों और कुरैश के दरमियान जंगें हुई। जंग के मौके पर 70 लोग पकड़े गए। बाद जंगें ऐसी थी जिसमें औरतें भी पकड़ी जाती थी। तो किसी जंग में एक औरत जब पकड़ी जाती है तो उसका निकाह कैद होते ही टूट जाता है। किससे? पहले शोहर से, जो उसका पहला शोहर होता है। जब काफिर पकड़ते हैं तो मुसलमान औरतों के साथ भी यही होता है। इसलिए जंग बहुत बुरी चीज़ है, इसकी तमन्ना नहीं करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। ये दुनिया में सब कुछ होता है ना, इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ग़ुलाम औरतों से निकाह किया जा सकता है, ख़्वाह वो पहले से शादीशुदा हों, अपने काफिर शोहरों के साथ रह रही हों। जब वो तुम्हारे कैद में आ जाएं तो पहला निकाह ख़त्म, उनसे तुम निकाह कर सकते हो। किताब अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर लिखा हुआ है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। और ये हुक्म इस तरह फ़र्ज़ है जिस तरह के फ़र्ज़ करने का हक़ है, ये लाज़म बात है। व उहिल्ला लकुम, और हलाल की गई तुम्हारे लिए क्या? मा वराअ ज़ालिकुम, जो इसके अलावा हों। किसके अलावा? यानी जिनकी शादी नहीं हुई वो औरतें हलाल हैं, लेकिन 4 तक तुम शादी कर सकते हो, 4 तक तुम निकाह कर सकते हो। इसका ज़िक्र आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक मर्द सिर्फ़ 4 शादियां कर सकता है।
ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو، تم حاصل کرو، کس کو؟ عورت کو، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی حق مہر ادا کرو، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، نکاح میں لانے والے ہو، شادی کرنے کے لیے، قید نکاح میں لانے کے لیے کیا ہے؟ حق مہر۔ غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں چند باتوں میں بہت سی باتیں ہیں، تو اس میں یہ جو چند باتیں جو بیان میں بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ عورت مردوں پہ حرام ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر اللہ نے حکم فرما دیا، لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف مت جانا۔ تمہارے لیے بغیر شادی کے عورتیں حلال ہیں، لیکن ان کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ اگلی شرط یہ کہ شادی کے لیے مہر کا ادا کرنا، مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ مال جب دو تو نکاح کے لیے دو، زنا کے لیے نہ دو۔ یعنی پیشہ ور جو عورتیں وہ کیا کیا کرتی تھی؟ مردوں سے مال لیتی اور اپنا آپ پیش کر دیتی۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی عورت سے تعلق قائم کرو تو نکاح کے ذریعے سے کرو، پہلے اسے نکاح کرو تو پھر تعلق قائم کرو۔ مسافحین، سین فا ہا اس کا روٹ ہے، تو یعنی پانی بہانا اس کا مطلب۔ فحاشی اور زنا کے لیے مت پیسے خرچ کرو، گھر بساؤ، گھر بناؤ۔ نکاح کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ شادی کا مقصد گھر بنانا ہو۔ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جو بھی تم نے فائدہ اٹھایا، جو بھی تم نے لطف اٹھایا، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ نکاح کے ساتھ، نکاح کے ذریعے جو بھی تم نے جنسی لطف اٹھاؤ تم، منہن ان سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دو ان کو حق مہر ان کے فریضہ سمجھ کر۔ طے شدہ، یعنی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ جب تم عورت سے فائدہ اٹھاؤ تو پھر تم ان کی ضروریات زندگی بھی پوری کرو، اور پھر عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو، اور جو تم دے چکے ہو اس سے تم کچھ بھی نہیں لو گے۔ کیسے تم لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو؟ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بھی، اس معاملے میں کہ تم باہم رضامند ہو، آپس کی رضامندی۔ اگر مہر کو جلدی یا دیر سے لینا دینا ہے، یعنی دونوں کی رضامندی کے ساتھ، پھر جائز ہے۔ اگر عورت کہے کہ مجھے اچھا آدھا دے دو یا آدھا میں معاف کر دیتی ہوں، وہ اپنی خوشی سے اگر کرے تو پھر ٹھیک ہے، زبردستی نہیں کرو گے، اس سے لوگے بھی نہیں، اسے کہو گے بھی نہیں۔ من بعد الفریضتی، بعد فریضہ کے، مہر طے ہونے کے بعد اگر تم رضامندی سے کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو تم پھر کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے، بہت حکمت ہے اس کی۔ اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ انہی دو صفات کا ذکر ہے، کیونکہ قوانین دیے جا رہے ہیں نا۔ بعض قوانین کی جو حکمتیں ہیں ان کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی سمجھ آتی ہے، جو نہیں سمجھ آتی تو کیا سوچ کر مان لو، کیونکہ اللہ کا علم زیادہ ہے، اللہ ہم سے زیادہ حکمت والا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے نہیں بھی سمجھ آتی تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ غلام عورتیں، یعنی پکڑنے کے بعد کوئی بھی سپاہی ڈائریکٹ ان سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ کہاں جمع کروائے گا؟ حکومت کے پاس۔ اب حکومت ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ ان کے بدلے میں ہمیں کوئی اپنا علاقہ چھڑوانا ہے کہ ہمارے پاس، یعنی کہ آپ کے اتنے قیدی ہیں، یہ قیدی لے لیں اور ہمارا اتنا علاقہ چھوڑ دیں، یا قیدیوں کا تبادلہ، جو ہم نے قیدی پکڑے ہیں وہ ہم لٹاتے ہیں، جو آپ نے ہمارے قیدی پکڑے ہیں وہ آپ لٹائیں، یا پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کن میں کیا جائے گا؟ جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوگا۔ اب جب ایک دفعہ تقسیم ہوں گے تو ان کے مالک وہ بن جائیں گے، کون؟ جن کے ہاتھ میں وہ دیے جائیں گے۔
یہ دینا ایسا ہی ہے جیسا باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کو دیتا ہے، یعنی نکاح کرتا ہے اس سے۔ حکومت ولی ہوتی ہے اس قید عورت کی، اس کو سپرد کرتی ہے کس کے؟ اس سپاہی کے جس نے اس جنگ میں حصہ لیا ہوگا۔ مالک کیا کرے گا؟ خواہ اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک رکھے یا اس کو آگے بھیج دے یا صرف اس سے کام لے اور شادی اس کی کہیں اور کر دے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پچھلے شوہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں رہا، قید ہونے کی صورت میں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا معاملہ۔ ان عورتوں کو یا تو معاشرے میں چھوڑ دیا جائے، ایک یہ طریقہ تھا، ان کو پکڑا ہی نہ جائے، اور اس مرد کو بشارت سنائی گئی ہے جو ایک عورت کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کے رکھے۔ کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ طلاق میں ایک شخص خود عورت کو آزاد کرتا ہے۔ جنگ جو ہے وہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی، مردوں کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ کرو۔ جنگ کے اندر جو قید آئیں گی یعنی مجبور نہیں کیا جائے گا اس سے تعلق قائم کریں۔ اگر وہ نہیں تعلق قائم کرنا چاہتے، انہیں پورا اختیار ہے، چاہے تو وہ اسے آزاد کر دے اور کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، یہ ان کی مرضی ہے جیسے وہ مناسب سمجھے۔